بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا یہ قرآن تفسیر کا سیشن جہاں پہ ہم 30ویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں. اور آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ تکویر جو ہے اس کی تفسیر کریں گے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ کل میں آپ کا یہ سیشن نہیں لے سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے تھوڑا سا ایک ڈینٹل پرابلم ہو گیا تھا، جس میں جو وزڈم ٹیتھ کا ایک پرابلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں عقل عطا فرمائی ہے، تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. بٹ اس کی تکلیف اتنی زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے فیور بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں سیشن نہیں لے سکا. تو اس کے لیے آئی ڈو اپالوجائز. لیکن انشاءاللہ آج چونکہ ذرا حالت کچھ بہتر تھی تو میں نے کہا چلیں اب ہم اپنا پراپر سلسلہ جو ہے وہ ریزیوم کر سکتے ہیں. سورہ تکویر جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے کے اندر مکی سورہ ہی ہے، سورہ نمبر 81 ہے. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے قیامت کے دن کو یا قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو وہ 3 صورتیں جو ہیں ان کو پڑھ لے. ایک اس میں سورہ تکویر ہے جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، دوسری سورہ انفطار ہے اور تیسری سورہ انشقاق ہے. تو یہ 3 صورتیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ان صورتوں کی سمجھ حاصل کرنا، ان کو سوچ سمجھ کے پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، ان پہ غور و فکر کرنا، تو پھر اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قیامت کا دن جو ہے اور اس کی ہولناکیاں جو ہے وہ کیسی ہوں گی. اچھا، ہم آغاز کرتے ہیں اس سورہ کا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ قیامت کا دن ہے. اور اس کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت، کہ جس دن سورج جو ہے وہ بجھ جائے گا. کوبرت یعنی کہ جب اس کو لپیٹ لیا جائے گا. کوبرت جو ہے یہ بیسیکلی عربوں کے ہاں جب پگڑی باندھنے کے اصطلاح میں بھی استعمال ہوتا تھا کہ جب پگڑی کو آہستہ آہستہ آپ لپیٹ لیتے ہیں اور اس کا جو کپڑا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے سورج کی روشنی کو لپیٹ لیا جائے گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سورج کی جو لائٹ ہے وہ ایک دم سے بجھے گی نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ ایکسٹنگوش ہو جائے گی، آہستہ آہستہ بجھ جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جتنی بھی آیات ابھی آپ کے سامنے آئیں گی ان سب سے پہلے اذا کا لفظ آ رہا ہے. اذا، جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہوگا، یعنی انگلش میں اس کو کہتے ہیں when this will happen. تو جب بھی ہم when کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک آنسر بھی ہوتا ہے، اس کا ایک جواب بھی ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ جب میں آپ کی طرف تشریف لاؤں گا، یہ جملہ میں یہاں روک نہیں سکتا، مجھے آگے کچھ کہنا پڑے گا. جب میں آپ کی طرف تشریف لاؤں گا تو کیا، تو پھر میں اپنے ساتھ مٹھائی بھی لے کے آؤں گا. مثال کے طور پہ جب میں آپ کی طرف تشریف لاؤں گا تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کے گھر میں یہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی جواب بھی آتا ہے. اسی طرح انگلش میں 2 ورڈز ہیں نا، ایک ہے when اور ایک ہوتا ہے if. جب میں یہ کروں گا یا when this happens then something else will happen. اور دوسری طرف if ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ایسا ہوگا. تو if کے اندر تو کوسچن مارک ہے کہ شاید یہ ہو شاید نہ ہو. اگر ایسا ہوا تو پھر ایسا کر لیں گے. مثلا میں کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کی طرف آیا تو میں ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لیتا ہوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ اگر آیا، ہو سکتا ہے میں نہ ہوں. ٹھیک ہے، اگر آیا تو ساتھ بھائی کو بھی لے آؤں گا. لیکن میں جب کہتا ہوں کہ جب میں آپ کی طرف آؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں آؤں گا کنفرم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے آنا یا نہیں آنا. آنا میں نے کنفرم ہے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ ہونا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی قیامت کے دن آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ بات نہیں ہے. قیامت کے دن آنا ہی آنا ہے. جیسا کہ ان صحابی جنہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کے دن کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا آئے گا تو ضرور، لیکن سوال یہ کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. یعنی کہ یہ کنفرم بات ہے، یہ ہو کے رہے گا کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ بجھ جائے گی. اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا یعنی ایک سائن ہے یعنی قیامت کے دن کا کہ سورج جو ہے وہ اپنی جو پراپرٹیز ہیں ان کو کھو بیٹھا ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جو ہیں وہ مدھم پڑ جائیں گے یا گر جائیں گے، دونوں مطلب اس کے اندر آتے ہیں. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یعنی کہ جب ستارے جو ہیں وہ بھی بجھ جائیں گے اور اپنی جگہوں سے گر جائیں گے. تو جو بھی چیز دن کے وقت سب سے روشن تھی وہ سورج تھا، اور رات کے وقت جو سب سے زیادہ روشن چیز ہے وہ ستارے ہیں، وہ بھی بجھ جائیں گے. چاند کا ذکر بعض علماء نے کہا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ چاند خود سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہے نا لائٹ کے لیے.
تو سورج تو چلا گیا، اس کا مطلب بائی ڈیفالٹ یہ کہ چاند بھی گیا. چاند کی روشنی تو جو ہے وہ سمپلی ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے، لیکن تارے جو ہیں وہ تو اپنی لائٹ ایمٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو صبح کے ٹائم جو روشنی تھی وہ بھی چلی گئی، رات کے ٹائم جو ستارے تھے وہ بھی اپنی روشنی کو گما بیٹھیں گے اور اپنی جگہوں سے گر جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے ایک اندھیرا چھا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جیسے ہم نے پہلے سورہ نبا میں بھی پڑھا تھا کہ پہاڑ جو ہیں وہ سیر کو نکل جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، کہ جو پہاڑ ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور چلنا شروع کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹوٹ کے روئی کے گالوں کی طرح بن جائیں گے. اور جیسے ایک ہوا میں پھونک ماری جاتی ہے اور ہوا سے ایک چیز بہہ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے پہاڑ جو ہیں وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور بالکل جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے نا جو ریالٹی کا، یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ جیسے بہت ان ریئل سی چیزیں ہو رہی ہیں. سورج بھی گیا، تارے بھی گئے، پہاڑ بھی ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک عجیب و غریب سا عالم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یوں ہوگا. وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جو حاملہ اونٹنی ہے اس کو نگلیکٹ کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں لوگ بے پرواہ ہو جائیں گے. یہاں پہ حاملہ اونٹنی کا ذکر ہوا. حاملہ اونٹنی جو کہ اشار کا مطلب ہے جو 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی ہے، یعنی کہ بالکل ڈیلیوری کے قریب ہے، اس کو وہ نگلیکٹ ہو رہی ہے. حالانکہ عربوں کے ہاں آپ سمجھیں کہ جو اونٹنی ہے اس کی ویسے بڑی قیمت ہے. اوپر سے جب وہ حاملہ ہو اور بالکل ڈیلیوری کے پاس ہو تو اب 1 سے 2 ہونے لگے. آپ کو ایک کہتے ہیں نا بائی 1 گیٹ 1 فری، آپ کو ایک فری میں ایک اور جانور ملنے لگا. تو ایک عرب کے لیے اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں تھی. یعنی حاملہ اونٹنی جو ہے جو بھی بچہ دینے لگی ہے اس سے زیادہ ویلیوبل کوئی چیز نہیں تھی. لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ جب یہ اس کو بھی اگنور کیا جائے گا. آج کل کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک لگزوریس گاڑی کھڑی ہوئی ہے، چابی اس کے گاڑی میں لگی ہوئی ہے اور اس کو سب اگنور کر رہے ہیں، یا ایک زبردست سا عالی شان سا مکان ہے جو کسی کے بھی آکوپینسی کے لیے اویلیبل ہے، کوئی بھی آ کے پہلے آؤ پہلے پاؤ، جو آ کے اس میں رہ لے اس کا ہو جائے گا، لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا. کیونکہ قیامت کا دن اتنا بڑا دن ہے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی دنیاوی چیز کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے. اب کیا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ اپنے جان کو بچا رہا ہے، عذاب سے بچنا چاہ رہا ہے. اس کو پتہ ہے بھائی میرا تو سارا نامہ اعمال ابھی کھلنے لگا ہے. تو اس دن جو ہے وہ ایک فیمیل جو آپ کی شی کیمل ہے اس کو بھی نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ پہلی آپ سمجھ لیں کہ پریگننسی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر. ابھی ایک اور بھی آ رہی ہے آگے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی زبردست آیات ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ جو اونٹنی ہے جو کہ حاملہ ہے اس کو بھی اگنور کیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانور، وحشی جانور جو ہیں، یہ انعام کی بات نہیں ہو رہی جو مویشی مال مویشی ہوتا ہے، جب وحوش جو ہیں، جو وحشی جانور جو ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اچھا یہ بھی ذرا ایک ویژولائز کریں کہ وحشی جانور کب اکٹھے ہوتے ہیں. عام طور پہ لائنز اپنے اون پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹائیگرز اپنے اون پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، چیتا اپنے اون پہ کام کر رہا ہوتا ہے، باقی جو بھیڑی ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، بھالو ریچھ وغیرہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ جانور آپس میں ملتے نہیں ہیں. یعنی آپ کو اگر آپ نے کبھی وہ افریقہ کی کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہو تو وہاں پہ آپ کو ہرن وغیرہ، ولڈ بی، زیبرا تو ایک ساتھ نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو وحشی جانور ہیں یہ ایک ساتھ نہیں ہوتے. یہ سولٹری ہنٹرز ہوتے ہیں، یہ اپنے اون پہ ہنٹ کرتے ہیں، اپنی ٹرائب کے ساتھ ہنٹ کرتے ہیں، یہ باقیوں کے ساتھ مکس نہیں کرتے. اگر مکس کریں گے تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس دن کی ہولناکی ایسی ہے کہ یہ سارے جانور اکٹھے ہو رہے ہیں. یعنی کہ بعض علماء نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ شاید سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں، ان کی اپنی جو جگہیں ہیں جنگل وغیرہ، یہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ قیامت کے دن اب محفوظ نہیں رہے. یہ سارے کے سارے جانور جو ہیں یہ جنگلوں کو چھوڑ کے باہر نکل رہے ہیں اور ان علاقوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ انسان ہوتے ہیں. سارے کے سارے جانور اکٹھے ہو رہے ہیں اور اپنی جو جگہیں تھیں جہاں پہ وہ پناہ لیتے تھے، اپنی پناہ گاہوں سے نکل کر ان علاقوں کی طرف رخ کر رہے ہیں، سارے کے سارے مل کر جہاں پہ انسان بستے ہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ عجیب معاملہ ہے. دنیا میں انسان جو ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں اور یہ جانور جو ہیں یہ اکیلے اکیلے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس دن انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، یعنی بندہ بندے سے بھاگ رہا ہے لیکن جانور اکٹھے ہو رہے ہیں. ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
یعنی ایک شخص اپنے سگے بھائی سے بھاگ رہا ہے، اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہے، اپنے بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہے، اور یہاں پہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو جانور سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. یعنی قیامت کا جو منظر ہے وہ بالکل جو ریالٹی ہے اس کا اپوزٹ ہے. یعنی جو کچھ بھی ہمیں ریالٹی میں نظر آتا ہے اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے اس دن ہر معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس دن سمندر جو ہیں وہ بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی ان کا جو پانی ہے وہ بالکل بوائلنگ پہ پہنچ جائے گا یا ان کو آگ لگا دی جائے گی. یعنی بہار جو ہے وہ کلیکٹیو تمام جو باڈیز آف واٹر ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ جتنا بھی پانی ہے. سجرت کا مطلب ہے کہ جب کسی فلیم کو ایکسائٹ کیا جاتا ہے، یعنی جب کسی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے. اس سے ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ شاید سمندروں کو آگ لگ جائے گی. اب انسان سوچے کہ بھئی سمندر کو آگ کیسے لگتی ہے، سمندر تو آگ بجھانے کے کام آتا ہے، تو سمندر کیسے بھڑک اٹھے گا، سمندر کو آگ کیسے لگے گی. دیکھیے سمندر کیا ہے، پانی ہے نا، H2O ہے. ہائیڈروجن اپنے اون پہ اگر آپ دیکھیں فلیمیبل ہے، آکسیجن اپنے اون پہ دیکھیں فلیمیبل ہے. دونوں انڈیپینڈنٹلی اگر دیکھیں تو یہ یعنی فلیمیبل چیزیں ہیں، ان کو آگ لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ان کے مالیکیولز کو سیپریٹ کیوں نہیں کر سکتا اور ان کو بھڑکا کیوں نہیں سکتا؟ اللہ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ عجیب منظر ہوگا کہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی، بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جو نفوس ہیں، لوگوں کی جو روحیں ہیں، وہ جوڑوں کے صورتوں میں بنا دی جائیں گی. اب اس کے بہت سارے مطلب ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے کہ جسم کو روح کے ساتھ جوڑا جائے گا. جس طرح انسان فوت ہو گیا تو اس کا جسم جو ہے وہ مٹی میں چلا گیا اور روح جو ہے اس کی وہ پرواز کر گئی. اب قیامت کے دن کیا ہو رہا ہے کہ روح اور جسم کو جوڑا جا رہا ہے. جسم نئے سرے سے بن کے واپس آ رہا ہے اور اس میں روح ڈالی جا رہی ہے، اور یہ پورا معاملہ اب اس کے سامنے ہو رہا ہے. ایک مطلب یہ ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نیک کے ساتھ جوڑ دے گا اور برے لوگوں کو بروں کے ساتھ جوڑ دے گا، جیسے کہ ان کی پیئرنگ کر دی جائے گی، اچھے لوگ اچھوں کے ساتھ، برے بروں کے ساتھ. جیسا کہ سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ 3 قسم کے گروہ بنا دی جائیں گے. اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، السابقون السابقون، یعنی وہ جو رائٹ ہینڈ والے ہوں گے، وہ جو لیفٹ ہینڈ والے ہوں گے، اور پھر جو سبقت لے جانے والے، جو سب سے پہلے دین پر چلنے والے تھے وہ لوگ ہوں گے. تو ہر کسی کو اپنے اپنے جوڑے کے ساتھ ملا دیا جائے گا. تو جس قسم کے لوگوں کے ساتھ آج آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا وہی لوگ جو ہیں انہی کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ایسے لوگوں سے ہماری محبت ہو، ایسی لوگوں کے ساتھ ہماری چاہت ہو جو اللہ کے نیک بندے ہوں. کیونکہ جو بھی جس سے محبت کرتا ہوگا، جس قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہوگا، وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کا اور موقع کوئی نہیں تھا جب ہم نے یہ حدیث سنی، کیونکہ ہم سب کو پتا تھا کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ ہے. تو اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن ان کا قرب حاصل ہوگا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس دن جو بچی ہے جس کو زندہ دفنا دیا گیا اس سے سئلت سوال کیا جائے گا. یہ میں نے جو کہا تھا نا کہ دوسری پریگننسی کا ذکر جو ہے، یہاں بات ہو رہی ہے اس بچی کی جو بھی پیدا ہوئی ہے اور اس کو زندہ دفن کر دیا گیا، اس سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ یعنی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگ ویمنز رائٹس کی بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہ عام ان کی روایت تھی، عام ان کا کلچر تھا کہ بچیوں کو دفنا دیا جاتا. اور سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 58 اور 59 میں کہ جب کسی کو ایک لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور پھر اس کے پاس 2 چوائسز آتی ہیں. یا تو میں بیٹی کو رکھ لوں اور ذلیل ہو جاؤں، یا تو میں بیٹی کو رکھ لوں اور ذلیل ہو جاؤں، یا پھر میں اس کو دفنا دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ سوال کیا جائے گا اس بچی سے کہ تجھے کس گناہ پر قتل کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی بنا پر تجھے قتل کر دیا گیا. خواتین و حضرات، 2 وجوہات تھیں جس کی بنا پر بچی کو قتل کیا جاتا تھا. ایک تو یہ تھا کہ بچی جو ہے وہ ایک بیڈ انویسٹمنٹ ہے،
یہ کما کے نہیں دے گی. انسان کو فقر و فاقے کا ڈر ہے کہ بیٹی کے لیے میں اس کا نان نفقہ پورا کروں گا, میں اس کا خیال رکھوں گا, اور کل کو یہ اس طرح نہیں کمائے گی جس طرح ایک بیٹا کماتا ہے. دوسرا یہ تھا کہ شاید یہ معاشرے میں جا کے اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی تو ہمارے لیے بڑے ذلت کی بات ہوگی. بیٹا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں, بیٹی کرے تو پھر ہم ذلیل ہو رہے ہیں. عجیب کلچر تھا ان کا, یہ وہاں کا عجیب ٹریڈیشن تھا. اور اس وجہ سے ایک باپ جو ہے وہ اپنی بچی کو دفن کر دیتا تھا, یا ایک ماں جو ہے اپنی بچی کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتی تھی. اور بچی کو قربان کرنے کے, بچی کو دفنانے کے دو طریقے ہوتے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جو حاملہ عورت ہے وہ جب اس کی ڈلیوری ہوتی تھی تو وہ ڈلیوری جہاں ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی گڑھا کھود دیتے تھے. اگر بیٹا ہوا تو رکھ لیں گے, اگر بیٹی ہوئی تو یہیں سے گڑھے میں ڈال کے مٹی ڈال کے اس کو مار دیں گے. یہ تھا پہلا طریقہ کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی, خبر ملتے ہی جہاں پہ ڈلیوری ہو رہی ہے ساتھ ہی قبر ہے, ساتھ ہی اس کو دفنا دیا. یہ پہلا طریقہ تھا. دوسرا طریقہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ بچی کو پالتے تھے, کیونکہ باپ یا ماں جو ہے اس وقت کشمکش میں ہے کہ بھئی رکھیں نہ رکھیں, رکھیں نہ رکھیں, کنفیوژن میں. لیکن جب بہرحال وہ بچی 5-6 سال کی ہو جاتی تھی تو کیا ہوتا کہ وہ باپ پھر فیصلہ کرتا کہ چلو اب اس کو جو ہے نا دفنانے کی عمر آ گئی, بیکاز اس سے اوپر اس کو ہم رکھ نہیں سکتے. جتنا ہم نے ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا, اب اس کو دفنانے کا وقت آ گیا. تو ماں جو ہے بچی کو خوب تیار کرتی تھی اور کہتی تھی آج تو اپنے باپ کے ساتھ جا رہی ہے کہ کسی خاص کام پر, اور باپ اس کا ہاتھ پکڑتا اور اس کو کہیں جنگل کی طرف لے جاتا جہاں پہ ایک رات پہلے وہ اس کی قبر کھود چکا تھا. پھر وہ وہاں پہ بچی سے کہتا کہ اس میں سے مزید مٹی نکالو. بچی اور باپ مل کر اس قبر کو صاف کرتے. اس کے بعد وہ بچی کو کہتا کہ اب اس میں تو بیٹھ جا. اور بچی سمجھتی, ابھی تک چھوٹی بچی ہے 5-6 سال کی, وہ سمجھتی ہے کوئی گیم ہو رہی ہے, میرا باپ مجھے کچھ انٹرٹین کرنا چاہ رہا ہے, ہم کچھ کھیل رہے ہیں, جیسے بچوں کے ساتھ ہم گھر گھر کھیلتے ہیں یا کوئی گھر بناتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں, شاید یہ کوئی گیم ہے. اور وہ بچی اس قبر میں جا کے بیٹھ جاتی اور وہ پوچھتی اپنے باپ سے کہ ابا یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتا میں تجھے بھی بتاتا ہوں. پھر وہ آہستہ آہستہ اس پر مٹی ڈالنا شروع کرتا, اور بچی ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی کھیل تماشا چل رہا ہے, حتیٰ کہ مٹی اس کے گردن تک پہنچ جاتی. اب بچی بھی تھوڑا پریشان ہونا شروع ہو رہی کہ ابا یہ کیا ہو رہا ہے, اور باپ اس کا بے دردی کے ساتھ مٹی ڈالتا چلا جاتا حتیٰ کہ وہ پوری مٹی کے اندر چلی جاتی, اور پھر اسی طرح سے دم گھٹ کے مر جاتی. اور باپ یہ محسوس کرتا کہ میں بہت باعزت ہو گیا ہوں, میں نے اپنی بیٹی کو دنیا سے رخصت کر دیا. میڈی برن سسٹرز, یہ ان کا کلچر تھا, یہ ان کا کلچر تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, ذنب کہتے ہیں کسی چھوٹے سے گناہ کو, کہ تو یہ بتا کہ کس چھوٹے سے گناہ کے پیچھے تجھے قتل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کو اس طرح دفن کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ نے رونا شروع کر دیا اور آپ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر کوئی گناہ ایسا ہوتا, کوئی گناہ ایسا ہوتا جس کا اسلام لانے کے بعد بھی پکڑ ہوتی اور اس کی سزا ملتی تو وہ یہ گناہ ہوتا. لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, لیکن اگر کوئی گناہ ہوتا تو یہ گناہ ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ کرتا. آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس چھوٹی بچی کو جس کو دفن کر دیا گیا, اس کو بھی اسی سٹیج پر سیٹ کیا جہاں پہ قیامت کے بڑے بڑے یعنی کلیمٹیز کا ذکر کیا, جہاں پہ سورج کے بجھ جانے کا, تاروں کے ٹوٹ جانے کا, آسمان کے پھٹ جانے کا, سمندر کے آگ کی طرح بھڑک جانے کا جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, اسی سٹیج پہ بات ہو رہی ہے اس بچی کی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا. یہ اللہ کا غضب ہے جو کہ ٹوٹ رہا ہے انسان کے اوپر, کہ تو اپنی ایک کلچرل پریکٹس کے پیچھے تو نے بچی کو دفن کر دیا. آج ہم لوگ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرتے ہیں, کس کی نام پر؟ کلچر کے نام پر. یہ جی ہمارا کلچر ہے, یہ ہمارا کلچر ہے, اسلام ادھر ہے, ہمارا کلچر ادھر ہے. اگر عربوں نے یہ کہا ہوتا تو آج تک بچیاں زندہ دفن ہو رہی ہوتی, آج تک ان کو زندہ دفن کیا جا رہا ہوتا کہ جی یہ تو ہمارا کلچر ہے. کلچرز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل تعلق ہے. آپ کا کلچر بھی اسلام کا پابند ہے. کوئی بھی ایسی کلچرل پریکٹس جو اسلام کی روح کے ساتھ ٹکراتی ہو, اس کلچر کو اٹھا کے باہر پھینک دو. ہمیں نہیں چاہیے ایسا کلچر.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ان آیات میں نازل ہو رہا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا کس چھوٹے سے گناہ کے پیچھے تجھے قتل کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص سے سوال نہیں پوچھا جس نے اس بچی کو دفن کیا، بلکہ سوال بچی سے پوچھا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے بات تک نہیں کرنا چاہ رہا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے قرآن مجید کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی شخص پر اتنا غم و غصہ ہو، اللہ کا غضب برس رہا ہو ایک ایسے شخص کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، منہ پھیر لیتے ہیں اس سے. اور سوال اس بچی سے کیا جا رہا ہے کہ تجھے جس نے دفنایا اس کو تو چھوڑو پرے، وہ تو جہنم کی آگ میں جائے گا، تو بتا تجھے کس گناہ پر دفنایا گیا. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ عیسیٰ تو بتا کہ کیا تو نے اور تیری ماں نے کہا تھا ان کو کہ اللہ کے علاوہ تیری عبادت کریں اور تجھے پوجیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے، ان کفار سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورہ میں ارشاد فرمایا تھا قتل الانسان ما اکفر، برباد ہو گیا انسان، ہلاک کر دے جائے انسان کس طرح وہ کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ آیات بڑی سخت ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اس انسان پر برس رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری سی ننھی شہزادی عطا فرمائی تھی، اور اس نے اس شہزادی کی قدر نہیں کی اور اس کو زندہ دفنا دیا. یہ اس انسان کا عالم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورہ میں ارشاد فرمایا تھا قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے ایسا انسان کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو کراس کرتا ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفوں کو پھیلا دیا جائے گا، یعنی جب آپ کے تمام اعمال نامہ اعمال جو ہیں وہ پھیلا دیے جائیں گے، آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جو کچھ بھی آپ نے کیا تھا وہ آپ کو دکھا دیا جائے گا. یعنی ایک صحیفے تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فی صحف مکرمہ، یعنی وہ صحیفے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی شکل میں ہم تک پہنچے، اور ایک وہ صحیفے ہیں جو آپ کے اپنے اعمال ہیں. تو ان صحیفوں کو پڑھو جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے تاکہ آپ کے وہ صحیفے درست ہو جائیں جن کا تعلق آپ کے اعمال کے ساتھ ہے. ایک صحیفہ پڑھو تاکہ دوسرا صحیفہ تمہارا درست ہو جائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان صحیفوں کو چھوڑ دیتا ہے یقیناً وہ بہت بڑی گمراہی میں چلا جاتا ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا. کشطت، کشات کہتے ہیں یہ اس کو کسائی کو، جب وہ گوشت چیرتا ہے تو اس پہ سے سرخی جو ہے نا گوشت کی نظر آتی ہے، تو آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا. اس میں ایک اشارہ ہے کہ جیسے کہ آسمان لال ہو جائے گا، یعنی آسمان کو چیر دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا. جہاں پہ کانت ابوابا کا ذکر سورہ نبا میں آیا تھا کہ بالکل دروازوں کی طرح کھول دیا جائے گا، یہاں پہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا. سبا شدادا، جو بڑا مضبوط آسمان تھا آج وہ چیر دیا گیا ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وہ جہنم جس میں آگ کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. دنیا کی آگ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی آگ پہ آپ ہاتھ رکھیں برداشت نہیں ہوتی. اس آگ کو اگر ڈبل کر دیا جائے کتنی سخت ہوگی. ہم نارمل آگ پہ ہاتھ رکھیں، آپ 2 سیکنڈ سے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. آپ سوچیں اس آگ کا ٹیمپریچر ڈبل کر دیں، ڈبل پہ کیا عالم ہوگا. ٹرپل کر دیں، 4 گنا کر دیں، 5 گنا کر دیں، 70 گنا کر دیں تو کیا عالم ہوگا اس آگ کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہیم جو ہے، جہنم جو ہے، اس کو بھڑکا دیا جائے گا اور اس کی آگ کی تپش لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہوگی. جہنم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، سورہ ملک میں ذکر آیا اس کے سانس لینے کا، اس کی بریدنگ کا، اور اس کے غرانے کا. اس کے علاوہ اس کی آگ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کتنی سخت ہے، اور 7 دروازے ہیں جہنم کے، اور اس کے پھل اور کھانے کی اشیاء جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من ضری، اور اس کے علاوہ ذکر کیا زقوم کے درخت کا جس کے جو پھل ہے اس کا سر جو ہے وہ شیطان کے چہرے جیسا ہے، اور لا یسمن ولا یغنی من جو، نہ وہ انسان کو جو دری کا پودا ہے نہ وہ انسان کا پیٹ بھرتا ہے، نہ وہ اس کو کسی قسم کی بھی غذائیت دیتا ہے. انسان کھاتا چلا جائے گا لیکن پھر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پانی ایسا ہے الا حمیم و غساق، یا تو ابلتا کھولتا پانی ہے جہنم کا، یا وہ بلڈ اور پس ہے جو بھی جہنمی لوگ ہیں ان کا. تو جہنم جو ہے وہ ایک بہت ہی خوفناک جگہ ہے. جتنی بھی اس کی ڈسکرپشنز آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یا حدیث مبارکہ میں، تو انسان لرز جاتا ہے کہ
کس قسم کا عالم ہوگا وہاں پہ، جہاں پہ لوگوں کے جسموں کو جلایا جا رہا ہے اور پھر ان کے جسم ریبلڈ ہو رہے ہیں، پھر جلائے جا رہے ہیں، پھر ریبلڈ ہو رہے ہیں، اور وہ پنشمنٹ جو ہے ان کے اوپر بار بار پیش آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مناظر صرف اس لیے یہاں بیان کیے تاکہ جو لوگ ہدایت لینے والے ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنے کا موقع مل جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو پاس لایا جائے گا، تو مطلب یہ ہوا کہ جب اس کو ایک اکرام بخشا جائے گا، جس طرح نیک لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اسی طرح جنت بھی چاہتی ہے کہ نیک لوگ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف کی، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے 3 دفعہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے اور 3 دفعہ جنت مانگتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے یہ چیزیں آسان کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت اس کے لیے کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے دے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، کہ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، تو جہنم اس کے لیے کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو اس آگ سے بچا لے۔ تو یہ جو ہے نا 3 دفعہ دن میں، شام میں، جب بھی آپ کو موقع ملے، صبح کے جب آپ اذکار پڑھتے ہیں، شام کے جب آپ اذکار پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ دعا ضرور کیا کریں، 3 دفعہ کہا کریں اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا، اور اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آگ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگتی ہے کہ یا اللہ میرے اندر کی آگ اتنی بھڑک رہی ہے کہ کچھ حصے میرے کچھ حصوں کو کھائے چلے جا رہے ہیں، اتنی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ سال میں 1 دفعہ سانس باہر نکالے اور 1 دفعہ سانس اندر کھینچے۔ اس لیے جو ایک ایکسٹریم ہیٹ ویو آتی ہے، اس کی ایک وجہ جو اللہ تعالیٰ یعنی حدیث مبارکہ میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب جہنم سانس لیتی ہے، 1 دفعہ سال میں اس کو اجازت ملتی ہے سانس نکالنے کی، اور جب وہ سانس کھینچتی ہے تو ایک کولڈ لہر آتی ہے پوری دنیا پہ۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل معاملہ کیسا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت کا حصول جو ہے اس کے لیے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں آئیڈیا ہو جائے تو پھر یعنی انسان اگر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ صبح شام یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے بچا لے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ جواب آ رہا ہے، یعنی پہلے تھا اذا اذا اذا، یہ سب تھا جب ایسے ہوگا، جب ایسے ہوگا، جب ایسے ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ عالمت نفس ما احضرت، تو پھر جب یہ سارے واقعات ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا وہ لے کر آیا۔ یعنی آپ جتنے بھی اذا آیا ہے، اذا الشمس کوورت، آگے یہ لگا دیں عالمت نفس ما احضرت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا تب ہر انسان کو پتہ چل جائے گا وہ کیا مال لے کر آیا۔ جب تاروں کو بجھا دیا جائے گا، تارے گر جائیں گے، تب ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا۔ اور جتنی بھی یہ اذا والی آیات آ رہی ہیں، جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، تو پھر یہ ہوگا۔ اس دن ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا اعمال کیے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ کہنے کے بعد علمت نفس ما احضرت، آگے فلا اقسم بالخنس، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ فلا اقسم بالخنس، یعنی ان سیاروں کی یا پلانٹس کی قسم جو کہ چھپ جاتے ہیں، جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ فارچون ٹیلنگ کرتے تھے، بہت اس کے بارے میں بات چیت کرتے تھے کہ جی جب سیارے یوں ہوں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا، جب ایسے ہوں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب واقعی میں ایسے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ قسم کھا رہے ہیں ان تاروں کی جو چھپ جاتے ہیں، گم جاتے ہیں۔ خنس کہتے ہیں وہ جو کہ نظر آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح خناس آتا ہے نا شیطان کے بارے میں کہ جو آگے پیچھے آتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، بالکل اسی طرح سے کچھ سیاروں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں جو کہ نظر آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ الجوار الکنس، اور وہ سیارے جو کہ جلدی سے چھپ جاتے ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جس طرح شوٹنگ سٹارز ہیں۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک ہرن ہے نا، وہ بھاگتا ہوا گیا اور ایک جھاڑی میں چھپ گیا تو آپ کو بس ایک چھوٹی سی مہلت کے لیے نظر آیا۔ بالکل اسی طرح سے جب ایک آپ کو شوٹنگ سٹار نظر آتا ہے، تھوڑی سی گیپ کے لیے نظر آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ الجوار الکنس، یعنی شیاطین کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں رجوما للشیاطین، یہ شیاطین کو مارنے کے لیے کام آتے ہیں۔
تو ان کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے. واللیل اذا عسعس, اور پھر وہ رات جب وہ چھا جاتی ہے, عسعس یعنی جب اس کو چوک کر دیا جاتا ہے, یعنی رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور تاریکی آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. والصبح اذا تنفس, اور جب صبح جو ہے وہ سانس لیتی ہے, یعنی جب رات کا اندھیرا آتا ہے تو ہر چیز جیسے دم گھٹ رہا ہے اس کا, اور صبح اذا تنفس, سانس لیتی ہے صبح. یعنی آپ دیکھیں کہ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے نا تو تمام جو شر کے معاملات ہیں نا وہ رات میں ہوتے ہیں. چاہے موذی جانور آپ دیکھ لیں, سانپ بچھو بھی رات کو نکل رہے ہوتے ہیں, فحشی اور بدکاری والے زیادہ تر کام بھی رات کو ہو رہے ہوتے ہیں, چور ڈاکے اور ڈکیتیاں بھی رات کے اندھیرے میں ہو رہی ہوتی ہیں, اور دیگر اس طرح کے جو کام ہیں رات کے اندھیرے میں اکثر نافرمانیوں والے کام ہوتے ہیں. اور رات کا اندھیرا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا, جب ساری لائٹیں بند ہو جاتی ہیں, اندھیرا آتا ہے تو انسان کو ویسے بھی تھوڑا سا, کچھ لوگوں کو کلاسٹروفوبیا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یا فیئر آف دا ڈارک جس کو ہم کہتے ہیں. کچھ چیزوں کو وہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو ٹائٹ اسپیسز کا فیئر ہوتا ہے. سو سم ٹائمز یہ جو اسٹیٹ ہے نا, یہ ذرا ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ہر چیز بالکل ڈوم اینڈ گلوم سینیریو پیدا ہو گیا. اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ صبح ہی ذات نفس, صبح سانس لیتی ہے, اور دوبارہ سے چرند پرند حیوانات جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں, اور لوگ اپنے معاش کے لیے آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے رات پر بھی اور دن پر بھی, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتے ہیں, انہ لقول رسول کریم, یقیناً یہ جو قول ہے یہ ایک مکرم فرشتے کی طرف سے ہے. رسول کریم سے یہاں مراد جبریل علیہ السلام ہے, کہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور ان تک یہ بات پہنچائی. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو پیغام بر ہے, جو پیغام لے کر آیا وہ کتنا کریم ہے. یعنی پیغام کتنا اعلیٰ تھا وہ تو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھ لیا, کتنا اعلیٰ ہے, کتنا افضل ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو میسنجر ہے وہ کتنا عظیم ہے. یعنی جبریل امین کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کتنے اللہ تعالیٰ کے نوبل فرشتے ہیں کہ جو پیغام لے کر آئے. تو پچھلی سورہ میں تھا فی صحف مکرمہ, وہ صحف بڑے مکرم ہے, جو پیغام ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے. یہاں پہ رسول کریم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اس کو ڈیلیور کرنے والا ہے وہ بھی بہت اعلیٰ ہے. یعنی کہ دین اسلام کی ہر شے, چاہے وہ میسج ہو یا میسنجر ہو جو فرشتے کی صورت میں آیا ہو, یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو, ہر چیز ہی بڑی اعلیٰ ہے, ہر چیز ہی بڑی ہائی پروٹوکول والی ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین, یعنی ذی قوہ یعنی قوت کا مالک, یعنی کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ بڑے طاقتور فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے بڑے قریب ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اکرام دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے بڑے نوبل فرشتے ہیں, بہت مکرم فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, بڑے محبوب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, جبریل امین. تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو ان کی پاور اتھارٹی کیا, یعنی آپ اپنے شیاطین کو دیکھیں, یہ جو جادوگر اور کاہن اور یہ لوگ جو استعمال کرتے تھے, تمہارے شیطان کے پاس کیا طاقت ہے. ان کو تو شوٹنگ سٹارز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں وہاں سے, اور ان کے پاس یعنی ان کے علم میں آتا بھی کچھ نہیں ہے. لیکن جبریل امین سے کون ایسا ہے جو ان سے ڈیٹا چوری کر سکتا ہے؟ وہ تو ذی قوہ ہیں, طاقت والے فرشتے ہیں, ان سے کوئی یہ کلام چھین نہیں سکتا, اس کو آلٹر نہیں کر سکتا, ان کو ایڈٹ نہیں کر سکتا. بہت ہائی سیکیورٹی کے ساتھ, یعنی بتایا جا رہا ہے کہ پیغام بھی اتنا اعلیٰ ہے اور کتنی پروٹوکول کے ساتھ, کتنی سیکیورٹی کے ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے. مطاع ثم امین, اور یہ وہ فرشتے ہیں جو مطاع ہیں, یعنی مطاع سے مراد ہے جن کی اطاعت کی جاتی ہے. جب جبریل امین حکم دیتے ہیں تو فرشتے مانتے ہیں ان کی بات. سو ان کو ایک پوزیشن اور مقام دیا گیا ہے ثم امین, اور بڑے ٹرسٹ ورتھی ہیں, بڑے امین ہیں. تو یہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے نا وہ کرپٹ ہو سکتا تھا یا اس کے اندر کوئی آلٹریشن کر دی گئی ہے. جو پیغام ان کو دیا گیا ایز اٹ از ڈیلیور کیا گیا, فرشتے ان کی اطاعت کرنے والے, یعنی یہ سارا کا سارا پروٹوکول جو ہے یہ اس کا بیان کیا جا رہا ہے جو کہ یہ سلسلہ جو ہے اللہ کے کلام کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آیا. تو میسج بیرر بھی اعلیٰ اور افضل ہے اور میسج بھی بڑا اعلیٰ اور افضل ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون, تمہارا جو صاحب ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجنون نہیں ہے. کیونکہ مشرکین جو تھے کفار وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جو علم لے کے آ رہے ہیں شاید یہ کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی کاہن ہے, کوئی جادوگر ہے, کوئی یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون, تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے. یعنی یہ یہاں پہ رسول نہیں کہا اور کوئی ورڈ استعمال نہیں کیا, صاحب اس لیے کہا کیونکہ یہ تمہارے اندر ہی پلے بڑے ہیں, تم خود ہی ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, اور اب جب تم سے یہ بات کہہ رہے ہیں اتنی امپورٹنٹ, اب تم کہتے ہو یہ مجنون ہو گئے ہیں. ساری زندگی تم ان کو صادق اور امین کہتے رہے, ساری زندگی تم ان کو پروٹوکول دیتے رہے,
تم ان کو اپنے میں سے بیسٹ سمجھتے رہے، اور جب انہوں نے تم تک اللہ کی بات پہنچائی تو تم نے ان کو مجنون کہنا شروع کر دیا. تو یہ مجنون نہیں ہے، بلکہ تم مجنون ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے احکامات پر عمل نہیں کر رہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم تمہارے سامنے پہنچ گیا اور ایویڈنسز واضح ہو گئے، پھر بھی تم منہ پھیرے ہو، تو مجنون تو تم ہو. تو الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امی پیدا کیا، یعنی نہ ان کو لکھنا آتا تھا نہ ان کو پڑھنا آتا تھا. There was no possible way کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں سے کاپی کر سکتے یا کسی اور کی بات کو سن کے تحریر کر سکتے. آپ کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اور نہ آپ شاعر تھے. اور آپ یہ جو کلام پڑھ رہے سنا رہے ہیں، یعنی ان کو بھی، وہاں کے عربوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہ کوئی معجزہ ہی ہے، یہ کوئی عام بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے عمر بن الخطاب جو ہے رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا تو آپ فوراً ہی اسی بات پر ایمان لے آئے کہ یقیناً یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اس زمانے کے جو عرب تھے وہ اپنی لینگویج کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، اپنی پوئٹری کے بارے میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے. تو یہ بات ہمیں معلوم ہے اس کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ واقعی میں بہت بڑا ایک معجزہ تھا کہ آپ نے اس طرح سے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پہنچایا. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا ایک افق المبین پر، ایک واضح ہورائزن میں دیکھا، کلیئر ہورائزن میں. اور یہ وہ واقعہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے جبریل امین کو دیکھا اور انہوں نے پورا آسمان کور کیا ہوا تھا 600 پروں کے ساتھ. پورا آسمان جو تھا، یہ ان کی اصل حالت تھی. ویسے تو جبریل علیہ السلام کبھی انسان کے روپ میں بھی آ جاتے تھے، لیکن جب وہ اپنی اصل حالت میں آتے تھے تو ان کا پورا یعنی وجود جو ہے نا اس پورے آسمان کو ڈھانپ لیتا تھا. اور اتنے قوت والے فرشتے ہیں، ذی قوہ جو پچھلی آیت میں کہا، اتنے طاقت والے ہیں کہ جنہوں نے جب قوم لوط پہ عذاب آیا نا تو جبریل امین نے پوری اس قوم کو اپنے پر کی نوک پہ اٹھا لیا تھا، پوری بستی کو، اور اس کو الٹ کر زمین پر دے مارا تھا. اتنے طاقتور فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اتنے عظیم الشان جلیل و قدر فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. وما ہوا علی الغیب بدنین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی غیب کی علم آپ سے چھپاتے نہیں ہیں. یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا انہوں نے ہم تک پہنچا دیا. وہ اس میں دنین کا مطلب ہوتا ہے کنجوس ہونا. وہ کنجوس نہیں تھے علم بتانے کے معاملے میں، وہ ساری بات جو ہے وہ بتا دیتے تھے، جو بات ہوتی سچ سچ بتا دیتے، ایز اٹ از، جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا وہ ایز اٹ از بتا دیتے. وما ہوا بقول شیطان رجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا کال نہیں ہے. یعنی قرآن مجید ہمیں خود انسٹرکٹ کرتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جا کریں شیطان مردود کے شر سے. تو یہ کسی شیطان کا بھی کال نہیں ہے، یہ کوئی شاعر کا بھی کال نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کال ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کتنے پروٹوکول کے ساتھ آیا. آیت نمبر 26 جو ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں، اس کو مارک کر لیں، یہ اس سورہ کا کرکس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اب تو یہ بتا تو کہاں جا رہا ہے. بڑا اہم سوال ہے، اور یہ ایک ریٹوریکل کوسچن ہے. بھائی تو پھر کہاں جا رہا ہے؟ اب میں بھی سوچوں، آپ سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے اتنا امیزنگ پیغام اتنے امیزنگ میسنجر کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے زمین پر بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اتنا نوبل کلام ہم تک پہنچ گیا، واضح ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. تو پھر تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو اس کلام پر عمل کر رہا ہے یا کیا تیرا رخ کسی اور سمت میں ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے، اب تو کون سا راستہ لے گا؟ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، کس راستے پر؟ اب تو یہ دو راستے تو ان میں سے کون سا لے گا؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تو کدھر جا رہا ہے؟ اب میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نیکی کا راستہ پہ جا رہے ہیں یا شر کے راستے پہ جا رہے ہیں، تو یہ سوال ہے. دوسرا اس کو اینگل دیکھنے کا یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے جا تو اللہ کے پاس ہی رہے ہیں. whether you like it or you don't like it, we are all going towards day of judgment, we are all going towards our death. ہم سب اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، ہم سب قیامت کی طرف جا رہے ہیں، ہم سب اللہ کی طرف جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم سارے ایک کنویئر بیلٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جس طرح ایسکیلیٹر ہوتا ہے نا، اب اللہ کی طرف تو جا رہے ہیں، اب آپ کی تیاری کیا ہے؟ یا تو جنت کی طرف ہوگی یا پھر جہنم کی طرف ہوگی، اللہ معاف کرے.
اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین، یقیناً یہ جو ہے یعنی قرآن مجید جو ہے یہ کسی ذکر سے کم نہیں ہے تمام عالمین کے لیے، انس اور جن کے لیے، تمام قوموں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے. تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تعلیمات کو واضح کر کے بتا دیا، بیان کر دیا. ان ہوا الا لمن شاء منکم ان یستقیم، تو جو چاہے پھر اس مستقیم راستے پر، صراط مستقیم پر چل پڑے. تو جو چاہے، لیمن شاء، جو تم میں سے چاہتا ہے وہ کر لے، یعنی جو بھی ڈیسیجن لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے لے گا یا اپنے نقصان کے لیے لے گا. چوائس آپ کی ہے. یو ہیو فری ول، آپ کے پاس فری ول ہے، آپ نے صحیح راستے پہ چلنا ہے یا غلط پہ چلنا ہے، چوائس آپ کی ہے. لیمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہتا ہے سیدھا راستہ اختیار کر لے، کیونکہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ خود ہی جواب دے ہوگا. اچھا، نہیں، کبھی کبھار انسان کا کفر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق ہی چھین لیتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جب آپ مرضی ہوگی تو آپ اسلام میں آگے اور مرضی ہوگی تو آپ باہر نکل گئے. جب آپ کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی بخش دیتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چل پڑیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہدایت پر قائم رکھتا ہے. آگے فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے سوائے اس سے کہ اللہ تعالیٰ چاہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہدایت کا موقع فراہم کرتا ہے ہر انسان کو. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے، جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. پہلا قدم لیکن آپ اٹھائیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو ہدایت دو، اسے گمراہ کر دو، اس کو ہدایت دو، اس کو گمراہ کر دو. اللہ تعالیٰ رینڈملی لوگوں کو ہدایت اور گمراہی نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کس کے دل میں کتنی تڑپ ہے دین کے لیے. Who desperately wants guidance، کون چاہتا ہے ہدایت کو صحیح معنوں میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا. میں ہم نے یہ سیکھا کہ قیامت کا دن تو آئے گا، قیامت کا دن آئے گا اور قیامت کی ہولناکی بھی ہمارے سامنے ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ ہدایت کا راستہ لے لیں تاکہ اس دن کی ہولناکی سے بچ جائیں. دوسری بات یہ کہ جو بھی آپ کا ایمان ہے وہ آپ کے اعمال میں رزلٹ ہونا چاہیے. جو بھی چیز آپ بلیو کرتے ہیں اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے اعمال پر پڑنا چاہیے. اگر آپ واقعی میں آخرت کے دن کو آپ نے ہم تک پہنچایا، اگر اس کتاب کی نوبلٹی کو آپ سمجھتے ہیں، اس کلام کی نوبلٹی کو آپ سمجھتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کے ایکشنز پہ فرق پڑنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، قرآن مجید کو مانتا ہوں، لیکن اس کا اپنا عمل جو ہے وہ دین کے بالکل خلاف ہو. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، وہ کہتے ہیں ٹاک از چیپ. صرف کوئی کہنے سے کچھ بن نہیں جاتا، آپ کو عملاً دکھانا پڑتا ہے کہ واقعتاً میں مسلمان ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس خوب اللہ کی طرف راستہ لے لے، جو نہیں چاہتا وہ نہ کرے. اللہ کسی کو فورس نہیں کر رہا، اللہ کسی کو فورس نہیں کر رہا. دا چوائس از یورس. آپ نے دین پر عمل کرنا ہے الحمدللہ، نہیں کرنا چاہتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بتا دینا کیوں عمل نہیں کیا تھا. میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا. استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.